الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین کرام، مسلسل یہ بیان چل رہا ہے کہ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک بدگمانی ہے، دوسرا تجسس اور تیسرا غیبت۔ اب غیبت کے بھی انداز چونکہ مختلف ہوتے ہیں، اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ کون سی غیبت جائز ہے، یعنی انسان کے کس عمل کا تذکرہ کرنا جو اس کو ناگوار نہ ہو، وہ ساری تفصیل ہم نے پچھلے بیان میں بتلا دیا تھا۔ اب یہاں سے غیبت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، انشاءاللہ آج کے بیان میں اس کو بتلایا جائے گا۔ تو غیبت میں جس طرح زبان سے کوئی بات کہنا داخل ہے، اسی طرح اپنے کسی عمل سے کسی کی برائی ظاہر کرنا بھی غیبت میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خاتون کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا جو پستہ قد تھی، چھوٹا قد تھا، تو حضرت عائشہ نے ان کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے انداز سے کیا جس سے اس خاتون کی تحقیر سمجھ میں آتی تھی کہ وہ خاتون پستہ قد ہے، اور نقل اتار کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ تم نے جو عمل کیا یہ اتنا بدبودار عمل ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ گئے ہیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہا تھا جو ناگواری کا سبب ہوتا، لیکن ان کا تذکرہ عملی طور پر نقل اتارتے ہوئے اس طرح کیا جس سے ان کی تحقیر اور اہانت ہوتی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی غیبت کے اندر داخل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کی نقل اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے اتارنا کہ جس سے لوگ ہنسے اور اس کے بارے میں کوئی برا تاثر لے، اور جب سامنے والے کو پتہ چلے کہ میری اس طرح نقل اتاری گئی تھی تو اس سے اس کو تکلیف ہو، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ اور اگر نقل اتارنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس سے اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی تذلیل کی جائے، تو پھر دوہرا گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کرنے کا گناہ، دوسرے مذاق اڑانے کا گناہ۔ چنانچہ پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ کوئی مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اب ہم ذرا اپنے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھیں کہ یہ نظر آئے گا کہ ہمارے مجلسوں میں یہ سب کام ہوتے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں دوسروں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، ان کا استہزاء بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے مجلسیں گرم کی جاتی ہے، اس سے مزے لیے جاتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے اس پر پابندی لگا کر ہماری مجلسوں کا لطف اور مزہ ہی ختم کر دیا ہے، کیونکہ اگر مجلسوں سے یہ چیزیں ختم کر دی جائے تو یہ سارا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ذرا یہ سوچو کہ آپ کو تو اس کا مذاق اڑانے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن جس شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا گزرے گی، اور یہ سوچو کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا اور میرا اس طرح مذاق اڑایا جاتا، میری اس طرح تذلیل کی جاتی تو میرے دل پر کیا گزرتی۔ اگر تم اس مذاق کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ ارے مومن کا معاملہ تو وہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوسرے کے لیے وہی بات پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسرے کے لیے وہی بات ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔
جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی نوبت آ جائے تو اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو آیا مجھے پسند ہوتا یا ناپسند ہوتا، اس سے مجھے صدمہ ہوتا یا خوشی ہوتی۔ اگر تمہیں ناپسند ہوتا اور صدمہ ہوتا تو پھر وہ کام دوسروں کے لیے نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے دو پیمانے بنا لیے ہوں، ایک اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے، اپنے لیے اور پیمانہ، دوسروں کے لیے اور پیمانہ۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیمانہ اپنے لیے اختیار کیا ہے وہی پیمانہ دوسروں کے لیے ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس طرح زبان سے غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، ایسے انداز سے برائی بیان کرنا جس سے اس کو ناگوار ہو، حرام ہے، اسی طرح کسی بھی ایسے عمل سے اس کی برائی بیان کرنا جس سے اس کی تحقیر اور تذلیل ہو، یا نقل اتارنا اور اشاروں میں اس کی تحقیر کی جائے، یہ سب غیبت میں داخل ہے اور حرام ہے، اور اتنا شدید حرام ہے کہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو انسان کا گوشت، اور انسان بھی مردہ، اور مردہ بھی اپنا بھائی، جس طرح اس کا گوشت کھانا جتنا گھناؤنا کام ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی اتنا ہی گھناؤنا کام ہے۔ اور یہ غیبت کا گناہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ اس کو شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی مجلس اس سے خالی ہوتی ہو جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سنگینی کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ کوئی حکم دیتا ہے یا قانون بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اتقوا اللہ کے الفاظ ضرور ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ایک عظیم سبق ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ یہ کہ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، کوئی بھی حکم ہو، اس کو بجا لانے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ جتنی چاہے پولیس لگا دے، محکمے اور عدالتیں قائم کر دے، لیکن قانون کی پابندی کرنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر دیا جائے۔ اگر پولیس موجود ہے تو وہ پولیس دن کی روشنی میں اور آبادی کے اندر آپ کو ظلم سے باز رکھ سکتی ہے، لیکن رات کی تاریکی میں اور جنگل کی تنہائی میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جہاں آپ کو پولیس کا خوف نہ ہو، وہاں آدمی قانون بھی توڑ دے گا اور حکم کی خلاف ورزی بھی کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دل میں احساس ہو، تو پھر چاہے رات کی تاریکی ہو یا جنگل کی تنہائی ہو، وہ تقوی جو اس کے دل میں ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور وہ اس پر پہرا بٹھائے گا کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ کام حرام ہے، اس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا ہوگا، میں وہ عذاب کیسے برداشت کروں گا؟ یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو سارے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے۔ اس لیے جب قرآن کریم کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی قانون بتاتا ہے تو اس کے فوراً بعد یہ الفاظ لاتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ قانون اور حکم کی پابندی کروانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان کے دلوں میں تقوی پیدا کیا جائے۔ سارا اس کے فوراً بعد یہ الفاظ لاتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ قانون اور حکم کی پابندی کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں تقوی پیدا کیا جائے۔ سارا قرآن تقوی کے حکم سے بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے کیوں اتنا ڈراتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ ڈرے تو اس کی عظمت شان میں، اس کے جلال میں، اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اگر ساری دنیا تقوی اختیار کر لے تو اس کی عظمت شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ جیسا عظیم تھا وہ اب بھی ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اگر ساری دنیا نافرمان ہو جائے، ساری دنیا اگر غافل ہو جائے، اس کی یاد چھوڑ دے، تب بھی اس کی عظمت و جلال میں، اس کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ جو بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ سے
سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اسے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس دن تقویٰ کا یہ کانٹا تمہارے دل میں لگ گیا، اس دن سے تمہاری زندگی درست ہو جائے گی، اس دن سے تمہارا طرز عمل درست ہو جائے گا۔ اگر تمہارے دل میں جرائم کے اور گناہ کے خیالات ہیں، ظالمانہ خیالات ہیں، در حقیقت وہ سب تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیبت سے کیسے بچے، ہر مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور ہر مجلس میں کسی نہ کسی کا ذکر آ ہی جاتا ہے اور اس کی برائی کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے شیطان کا حربہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کا ذکر آیا تو شروع میں ان کی اچھائی کا بیان کروائے گا کہ فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، وہ ایسا کرتا ہے، پھر لیکن کہہ کر شیطان بات کا رخ موڑ دے گا کہ اس میں یہ خرابی ہے اور یہ عیب ہے، اس طرح برائی کا ذکر شروع کروا دے گا۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرو۔ جس دن تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا اس دن سے تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ یہ سوچو جو کلمہ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے، ایک ایک کلمے کا حساب ہوگا کہ کیا لفظ تم نے زبان سے نکالا تھا، اس کا حساب ہوگا۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا بس اسی دن زبان پر زنجیر پڑ جائے گی اور زبان میں احتیاط پیدا ہو جائے گی، اور پھر بے احتیاطی کا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا، اور پھر زبان سے جو کلمہ نکلے گا وہ احتیاط کے ترازو میں تلا ہوا ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان جو لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کا حساب قیامت کے روز دینا ہوگا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ قیامت کے روز عدالت قائم ہوگی اور اس عدالت میں یہ بتایا جائے گا کہ اس شخص نے کیا بات کس وقت کہی تھی۔ لیکن آج ہمیں چونکہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہماری زبان بے لگام ہے، جو منہ میں آتا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے گا پھر کوئی غیبت زبان سے نہیں نکلے گی، کوئی جھوٹ زبان سے نہیں نکلے گا، کوئی بدگمانی نہیں ہوگی، کوئی تجسس نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چلے اب تو اپنے دل میں تقویٰ پیدا کر لے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، لیکن پچھلی زندگی جو غفلت میں اور گناہوں میں گزری ہے اس میں نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے رہے۔ اس کے لیے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یعنی تمہاری پچھلی زندگی جو گزر چکی ہے اس کی طرف سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے یعنی سچے دل سے توبہ کر لو، اور جن گناہوں کی تلافی کرنا ممکن ہے ان کی تلافی کر لو، اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں گے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن آئندہ کے لیے اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں زندگی درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔